السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری گزشتہ ویڈیو اس بات کے اوپر تھی کہ ہمیں خرچ کرنا چاہیے، لیکن خرچ کے اندر اعتدال جو ہے وہ بہت بےحد ضروری ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فضول خرچ کو اور اسراف کرنے والے کو بالکل ناپسند فرمایا ہے۔ آپ علیہ السلام جو ہے وہ اعتدال کے ساتھ خرچ کرتے تھے۔ حضور علیہ السلام فضول خرچی نہیں کرتے تھے، اور یہ ہماری کامیابی کا بہت بڑا زینہ ہے کہ ہم اپنے مال میں سے کچھ بچا کر رکھیں۔ حدیث قدسی ہے کہ ایک شخص کو بادلوں سے آواز آئی کہ فلاں جو ہے وہ کھیت کے اوپر جا کر برسا جائے۔ اب اس آدمی نے جس وقت بادلوں سے اس آواز کو سنا، بخاری اور مسلم شریف کی مشترکہ حدیث ہے، وہاں پر مذکور ہے، تو یہ بادلوں کے پیچھے چلے۔ جس وقت ایک کھیت کے اوپر وہ بادل پہنچے تو وہاں پر برسنے لگے۔ اب یہ آدمی اس کھیت کے مالک کے پاس گئے اور جا کر پوچھا کہ بھائی صاحب، آپ کا کیا عمل ہے کہ بادل جو ہے آپ کے کھیت کے اوپر صرف برسنے کے لیے آئے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ جس وقت میں کھیت اٹھاتا ہوں، یعنی کہ اس کا جو اناج ہوتا ہے، غلہ وغیرہ اٹھاتا ہوں، اس کے 3 حصے کرتا ہوں۔ ایک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے راستے کے اندر خرچ کر دیتا ہوں، اور دوسرا جو ہے وہ اپنے آپ پر، اپنے اہل و عیال پر، رشتہ داروں پر، بیوی بچوں پر جو ہے میں خرچ کرتا ہوں، اور تیسرا جو ہے وہ میں ایسا جو خود اپنی جیب کے لیے، اپنے آپ کے لیے، اپنی جیب کے لیے رکھ لیتا ہوں، یعنی کہ میں اپنے پاس اس کو اکٹھا کر لیتا ہوں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ، میں اپنا باغ وقف کرنا چاہتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ پورا باغ جو ہے وہ وقف نہ کرو، بلکہ کچھ اپنے لیے رکھ لو۔ فرمایا رسول اللہ، 3 حصے میں خرچ جو ہے وقف کرتا ہوں، 1 حصہ پاس رکھتا ہوں۔ فرمایا نہیں۔ کہا یا رسول اللہ، آدھا رکھتا ہوں، آدھا دیتا ہوں۔ فرمایا نہیں۔ فرمایا 3 حصے اپنے پاس رکھو، 1 حصہ اللہ تعالیٰ کے راستے کے اندر خرچ کرو، تاکہ کل جو تمہاری اولاد ہو وہ بھکاری نہ بنے، فقیر نہ بنے، وہ مفتی نہ بنے، بلکہ وہ خود مختار ہو اور اپنے آپ کو سنبھال سکے۔ یہ چیز ہمارے لیے بھی ہے کہ اتنا بھی زیادہ خرچ نہ کریں کہ جس کی وجہ سے کل ہم خود کسی کے در پر جا کر ہمیں بھیک مانگنا پڑے یا قرض لینا پڑے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات حفاظت فرمائے، یا ہماری اولاد جو ہے اس طرف جائے۔ اعتدال کے ساتھ آپ علیہ السلام نے جو پسند فرمایا ہے وہ اعتدال کو پسند فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا کہ نہ اپنے ہاتھوں کو گردن کے ساتھ باندھ کر رکھو، یعنی کہ خرچ ہی نہ کرو اور اپنے گردن کے ساتھ ہاتھ کو باندھے رکھو، نہ اس طرح کرو، اور نہ ہی اس طرح کرو کہ ایک وقت تو لگا دو اور اگلے وقت جو ہے وہ تم بھیک مانگ رہے ہو۔ تو ہمارے ملک کے اندر یہ چیز بہت زیادہ پائی جاتی ہے، اس کو کنٹرول کرنا چاہیے، ایک حد تک اس کو لے کر آنا چاہیے کہ بالکل اعتدال کے ساتھ جہاں پر ضرورت ہے وہاں پر اس کو لگائیں، جہاں پر ضرورت نہیں ہے وہاں پر نہ لگائیں، لیکن جتنی ضرورت ہے اتنا لگائیں اور ضرورت سے ہٹ کر نہ لگائیں۔ اس سے کوئی ہمیں کسی نے تمغہ نہیں دینا۔ مزید ہم قوم بحیثیت ہم پاکستانی بوجھ، جو قرض کا بوجھ ہے، اس بوجھ کے نیچے سے نکل سکیں گے اور اس نکل کر ہم ترقی کی طرف جا سکیں گے۔ اور دیکھیں، معیشت کا اور تجارت کا ایک بہت بڑا اصول یہ ہے، جو 20% جو ہے وہ آپ نے سیو کر کے رکھنا ہے، تو یہ اس کے اندر ترقی بہت زیادہ ہے۔ بالکل بخل بھی نہیں کرنا کہ سب کچھ کے دبا کر رکھنا ہے، اور بالکل اتنا بھی خرچ نہیں کرنا کہ اگلے وقت کے لیے پریشان ہو سکیں، کسی سے مانگ سکے۔ ایک آدمی 1000 روپے کماتا ہے اور پورا 1000 لگا دیتا ہے، ایک دن کے اندر وہ دیہڑی 1000 روپے کماتا ہے اور پورے کے پورے 1000 لگا لیتا ہے، اور دوسرا آدمی 100 روپے کماتا ہے، 90 خرچ کرتا ہے، 10 سنبھال کر رکھتا ہے۔ یہ 100 روپے جو کرنے والا ہے، جس کی 100 روپے کی دیہڑی ہے، یہ آدمی کسی نہ کسی دن ترقی کرے گا، ضرور کرے گا، اور وہ 50 والا اس سے نقصان کے اندر ہے۔ ہمیں ضرور ساری کی ساری چیزوں کو مینیج کر سیکھ کر اور اس کے مطابق زندگی گزارنا چاہیے، تاکہ ہمیں زندگی گزارنے کا مزہ آ سکے، ہم اپنی زندگی کو انجوائے کر سکیں۔ اگر ان باتوں میں کوئی بات آپ کو اچھی لگے، ضرور مجھے اپنی دعاؤں کے اندر یاد رکھیں، اور میں خود ان سب باتوں کا بہت زیادہ محتاج ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات مجھے بھی، آپ حضرات کو بھی ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔